در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑھیں گے رہنے سے کام ہوگا۔ سامعین و ناظرین، یہ فقیر نجم الدین نقشبندی مجددی اشرفی مدرسہ عربیہ فیضان مصطفیٰ متصل سرائی جان محمد مسجد لاہوری محلہ لاڑکانہ نسیاب سے مخاطب ہے۔ ہم نے کتاب میں بزی کا درس شروع کیا تھا اور فصل ثانی جو ہے ہم نے شروع کی تھی، جو اس بات حیدہ اور صورت جسمیہ کی اوپر ہے۔ گزشتہ درس میں درس نمبر 40 میں، آج 41واں درس ہے۔ گزشتہ درس میں دلیل قائم کی تھی صاحب کتاب نے اس بات حیدہ کے اوپر۔ اس میں یہ بات بیان کی تھی کہ جو اجسام مفردہ ہیں جیسے پانی اور آگ ہے وغیرہ، یہ جو اجسام مفردہ ہے یہ تقسیم کو قبول کرنے والے ہیں اور واجب ہے کہ یہ اپنی ذات میں متصل واحد ہو۔ یہ بات کی کہ جو اجسام مفردہ ہیں جو تقسیم کو قبول کرنے والے ہیں، جیسے مثال میں نے پانی کی دی تھی گزشتہ درس میں، پانی ہے، آگ ہے، اس کو اگر ہم تقسیم کرتے ہیں تو وہ تقسیم کو قبول کرتے ہیں۔ یہ واجب ہے کہ اپنی ذات میں متصل واحد ہو، یہ بات کی تھی۔ ابھی اسی بات کے اوپر جو ہے آج کے درس میں بھی ایک اعتراض کا جواب نقل کریں گے۔ پہلے ہم ایک بار پھر کچھ مختصر سمجھ لیتے ہیں۔ آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ یعنی فلاسفہ کا یہ دعویٰ ہے کہ اجسام مفردہ واجب ہے کہ وہ متصل واحد ہو، حقیقت اپنی ذات میں مراد حقیقت، جس طرح حس میں وہ متصل واحد نظر آتے ہیں۔ بالفرض یہ پانی ہے میرے ساتھ، ہم حس کے اعتبار سے ظاہر میں دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ متصل نظر آتا ہے اور واحد نظر آتا ہے۔ کیا یہ حقیقت میں بھی اس طرح ہے یا حقیقت میں اس طرح نہیں ہے؟ حس کے اعتبار سے تو کوئی اختلاف نہیں ہے متکلمین کے درمیان اور جو ہے فلاسفہ کے درمیان، مگر حقیقت کے اعتبار سے اختلاف ہے۔ کیوں کہ جو متکلمین ہے وہ اجزاء لا یتجزا سے مرکب مانتے ہیں اجسام کو، اور جو فلاسفہ ہے وہ حیولہ اور صورت جسمیہ سے مرکب مانتے ہیں۔ تو حقیقت میں فلاسفہ کہتے ہیں کہ جس طرح یہ حس میں ظاہر میں ہمیں یہ جسم مفرد متصل نظر آ رہا ہے، اسی طریقے سے یہ حقیقت بھی متصل ہے، مگر متکلمین کہتے ہیں کہ نہیں، یہ حقیقت میں متصل نہیں ہے۔ تو یہ فلاسفہ کی بات ہے کہ متصل ہے حقیقت۔ وہ کہتے ہیں کہ فلاسفہ دلیل کو قائم کر رہے ہیں، جو اس درس میں بات تھی کہ یہ جو آپ کو پانی نظر آ رہا ہے اس کے اجزاء ہیں، یا تو یہ جسم ہوں گے یا جسم نہیں ہوں گے۔ اگر جسم نہ ہو تو جزء لا یتجزا لازم آ جائے گا، خط جوہری سطح جوہری لازم آئے گا، اور جزء لا یتجزا کو ہم پہلے باطل کر چکے فصل اول میں، ابطال جزء لا یتجزا، اور اس کے ضمن میں سطح جوہری اور خط جوہری کے اوپر بات ہوئی۔ تو یہ تو چیز نہیں ہو سکتی کہ
اجزاء جسم نہ ہو۔ اب دوسری شکل کو لیتے ہیں، اگر وہ اجزاء جسم ہیں تو اب یہ بات ہوگی کہ وہ جو جسم ہے اجزاء وہ بالفعل متصل ہیں یا متصل نہیں ہیں۔ تو وہ جو اجزاء جو جسم ہیں یا نہیں ہیں تو یہ بات ہے، کیونکہ ہم جزء الاجزاء کا کے ابطال کی بات کر چکے ہیں۔ اگر جسم ہیں تو پھر متصل ہیں یا منفصل ہیں، متصل ہے یا متصل نہیں ہے۔ اگر متصل ہے تو ہمارا دعویٰ ثابت ہو گیا کہ جسم مفردہ جو ہے وہ جو انقسام کو تقسیم کو قبول کرتے ہیں وہ اپنی ذات میں متصل ہے، اپنی ذات میں حقیقت میں متصل ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ وہ متصل نہیں ہے تو اجزاء لا یتجزا، اجزاء غیر متناہی سے جسم کا مرکب ہونا لازم آئے گا، اور اجزاء غیر متناہی سے جسم کا ترکب جو ہے وہ اجزاء غیر متناہی مقدار کو بھی مستلزم ہوگا۔ تو یہ بات ہے جو اس درس میں ہے۔ اب اسی بات کے اوپر آج کے درس میں اعتراض کا جواب دیں گے کہ آپ کہہ رہے ہیں جو جسم ہے وہ متصل واحد ہے حقیقت میں اپنی ذات میں، اگر نہیں یعنی اجزاء غیر متناہی سے جسم کا ترکب لازم آئے گا، اور اجزاء غیر متناہی سے جسم کا ترکب اس کے غیر متناہی مقدار کو مستلزم ہے، یہ چیز ہم نے کہی کہ یہ لازم آ رہا ہے۔ تو آج کے درس میں یہ بات ہوگی یہ کیسے لازم آتا ہے کہ اجزاء غیر متناہی سے جسم کا ترکب اس کے مقدار کے غیر متناہی کو مستلزم ہو، یہ کس طرح جو ہے وہ لازم ہوگا، یہ اعتراض ہے۔ تو سب سے پہلے ہم عبارت پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس اعتراض کے جواب کو سمجھتے ہیں جو صاحب کتاب علامہ میوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا۔ تو سب سے پہلے ہم عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يتوهم ان هذا القول مناف لما صرحوا به من ان الجسم قابل للانقسام الى غير النهايه اذ ليس معنى كلامهم انه يمكن ان تخرج تلك الانقسامات الغير المتناهيه من القوه الى الفعل بل المراد منه انه لا ينتهي في الانقسام الى حد يقف عنده ولا يقبل الانقسام بعده وذلك على قياس ما قال المتكلمون من ان مقدورات الله تعالى غير متناهيه مع ان وجود ما لا يتناهي في الخارج محال مطلقا عندهم فليس معناه الا ان تاثير القدره لا يصل الى حد لا يمكن ان تجاوزه بل كل مرتبه يصل اليها تاثير القدره يمكن وصوله الى مرتبه اخرى فوقها كما في لا تناهي الاعداد۔ یہاں تک بات کو سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ذہن میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ بات اس پہ چلے گی کہ آپ نے کہا گزشتہ درس میں کہ اگر ہم اس جسم کو جو مفرد ہے متصل واحد ہم اس کو مانیں گے نہیں مانیں گے، تو نہیں ماننے سے ترکب غیر متناہی اجزاء کا لازم آئے گا، اور اس سے غیر متناہی مقدار کو ماننا بھی لازم آئے گا۔ تو یہ کس طریقے سے جو ہے وہ درست ہے، تو آپ اس کا جواب دیں۔ آپ ارشاد فرما رہے ہیں ولا يتوهم، یہ نہ وہم کیا جائے ان هذا القول مناف، تحقیق یہ جو آپ کا قول ہے، کون سا قول؟ کہ اس طرح پھر اگر ہم اس کو متصل واحد نہیں مانیں گے تو جسم کا ترکب اجزاء غیر متناہی سے ہونا لازم ہوگا، اور اجزاء غیر متناہی سے جسم کے ترکب کا لزوم جو ہے اس کے غیر متناہی مقدار کو مستلزم ہے، یہ بات لازم آئے گی، یہ وہم نہ کیا جائے۔ ولا يتوهم ان هذا القول مناف، اور نہ وہم کیا جائے تحقیق یہ قول منافی ہے لما صرحوا به، اس سے جس کی تصریح کی ہے، کنہوں نے؟ حکماء نے۔ کیا تصریح کی ہے حکماء نے؟ من یہ کہ ان الجسم
الجسم قابل للانقسام الى غیر نہایت، کہ تحقیق جسم جو ہے جو تقسیم کو قبول کرنے والا ہے الى غیر نہایت، غیر نہایت۔ کیا مقصد؟ اعتراض یہ ہے کہ حکما کہہ رہے ہیں جو جسم ہے وہ غیر متناہی تقسیمات کو قبول کرتا ہے۔ جب حکما کہہ رہے ہیں جسم غیر متناہی تقسیم کو قبول کرتا ہے، الى غیر نہایت تک تقسیم کو وہ جسم قبول کرتا رہتا ہے، جب حکما نے اس کی تصریح کی ہے تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ جسم کا ترکب غیر متناہی اجزاء والا وہ جسم کے غیر متناہی مقدار کو مستلزم ہوگا؟ یہ چیز آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو یہ دراصل اعتراض ہے۔ ولا يتوهم، یہ وہم نہ کیا جائے۔ کیا وہم نہ کیا جائے؟ ان هذا القول منافی، تحقیق یہ قول منافی ہے۔ کون سا قول منافی ہے؟ لما صبره به، جس کی تصریح کی ہے حکما نے، من بیان ہے باپ، وہ کیا چیز ہے کہ ان الجسم قابل للانقسام الى غیر النہایت، تحقیق جسم جو قابل انقسام ہے، جو تقسیم کو قبول کرنے والا ہے الى غیر النہایت، غیر النہایت، یعنی جسم تقسیم کو غیر متناہی تقسیم کو قبول کرنے والا ہوتا ہے، جسم اجسام جو ہے تو تقسیمات کو غیر نہایت تک وہ قبول کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ تصدیق کی حکمان نے، تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اجسام جو ہے جو غیر متناہی اجزاء سے مرکب ہوں گے تو غیر متناہی مقدار کو مستلزم ہوں گے؟ تو آپ کہہ رہے ہیں ولا یتوہم، اس چیز کا وہم نہ کیا جائے۔ کیوں وہم نہ کیا جائے؟ اب جواب دیں۔ آپ ارشاد فرمائیں کہ لیس معنی کلامہم، جبکہ نہیں ہے ان کے کلام کی معنی۔ اب کہہ رہے ہیں، آپ جواب دے رہے ہیں کہ ان کا یہ جو کلام ہے کہ جسم غیر متناہی تقسیم کو قبول کرتا ہے، یہ جو حکما کا کلام ہے اس کا یہ معنی نہیں ہے جو آپ نے سمجھا ہے، بلکہ اس کا کیا معنی ہے؟ تو آپ ارشاد فرما رہے ہیں علامہ محبوبی رحمۃ اللہ تعالی، اس کا یہ معنی ہے اذ لیس معنی کلامہم، ان کے کلام کا یہ معنی نہیں ہے۔ کیا معنی نہیں ہے؟ پہلے یہ چیز دیکھ لیں، کیا معنی نہیں ہے ان کے کلام کا؟ کہ انه يمكن ان تخرج تلك الانقسامات غیر المتناہیہ من القوة للفعل، ان کے یہ معنی نہیں ہے کہ جسم تقسیم کو جو قبول کرتا ہے تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ بالفعل بھی قبول کرتا ہے، یہ معنی نہیں ہے قوت سے وہ فعل کی طرف تقسیم کو قبول کرتا ہے، یہ معنی نہیں ہے ان کا۔ آپ نے ان کے کلام کو سمجھا نہیں۔ انه يمكن ان تخرج تلك الانقسامات الغير النهائيه غير المتناهيه من القوه الى الفعل، تحقیق ممکن ہے نکلنا ان انقسامات کا، ان غیر متناہی انقسامات کا قوت سے فعل کی طرف، یہ ان کا معنی کلام کا نہیں ہے۔ جو فلاسفہ نے کلام کیا ہے، حکما نے کلام کیا ہے کہ جسم غیر متناہی تقسیم کو قبول کرتا ہے، تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ بالفعل معنی کو قبول کرتا ہے، بالفعل جو ہے وہ تقسیم کو قبول کرتا ہے، یہ معنی نہیں ہے ان کا۔ بلکہ کیا معنی ہے ان کا؟ بل المراد منہ، بلکہ ان کی مراد یہ ہے کہ انه لا ينتهي في الانقسام الى حد يقف عنده، کہ تحقیق وہ جو جسم ہے لا ينتهي، وہ منتہی نہیں ہوتا، فی الانقسام تقسیم میں، الى حد، ایسی حد پر، يقف عنده جو وہاں وہ ٹھہر جائے۔ تو حکما کہہ رہے ہیں، حکما کے کلام کا معنی تقسیم کا، جو جسم غیر متناہی تقسیم کو قبول کرتا ہے، ان کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ بالفعل تقسیم کو قبول کرتا ہے، بالفعل غیر متناہی تقسیم کو قبول کرتا ہے۔ بالفعل غیر متناہی تقسیم کو قبول کرنا یہ تو محال ہے، یہ تو باطل ہے۔ تو ان کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ بالفعل تقسیم کو قبول کرتا ہے، بلکہ ان کا یہ معنی ہے کہ لا ينتهي في الانقسام الى حد يقف عنده، کہ وہ منتہی نہیں ہوتا ایسی تقسیم پر، ایسی حد پر، تقسیم میں ایسی حد پر يقف عنده کہ وہاں وہ ٹھہر جائے۔ کسی بھی تقسیم کو اگر جسم قبول کرتا ہے کسی حد تک بھی، پھر وہاں وہ تقسیم کا زیادہ اہتمام نہ رکھے، یہ معنی ان کی مراد ہے، یعنی وہ بالفعل کے قائل نہیں ہے، بالقوہ کی بات کرے۔ ولا يقبل الانقسام بعده، کہ وہ نہ قبول کرے انقسام کو اس کے بعد، یہ نہیں، پھر چاہے وہ تقسیم فرضی ہو، تقسیم عقلی ہو، مگر ولا يقبل الانقسام بعده، وہ تقسیم کو قبول نہ کرے اس کے بعد، یہ مراد ہے حکما کے کلام کی۔ آپ نے غلط معنی سمجھی ہے فلاسفہ کے کلام کی، لہذا آپ
جسم کا ترکب، اگر ہم جسم کو متصل واحد نہیں مانیں گے، متصل نہیں مانیں گے بالفعل، تو اس کا اجزائے ترکب جو اجزائے غیر متناہی سے ترکب لازم آئے گا، اور اجزائے غیر متناہی سے ترکب جو ہے اس کے غیر متناہی مقدار کو بھی لازم ہوگا۔ یہ آپ کو جو وہم پڑ گیا اس چیز کے اس سے کہ حکمہ نے تصریح کی ہے کہ جسم غیر متناہی تقسیم کو قبول کرتا ہے، تو کس طریقے سے جو ہے وہ مقدار کو مستلزم ہوگا، تو یہ آپ کی چیز درست نہیں ہے کہ تقسیم کو بالفعل کے قائل نہیں ہے، بلکہ ان کے معنی یہ ہیں کہ وہ جسم نہیں منتہی ہوتا اسی تقسیم میں ایسی حد تک کہ وہاں وہ ٹھہر جائے، چاہے وہ پھر عقلی ہو یا فرضی ہو تقسیم۔ ولا يقبل الانقسام بعده، کہ وہ پھر انقسام کو اس کے بعد تقسیم کو قبول نہ کرے۔ یہ معنی ہے حکمہ کے کلام کی، نہ کہ وہ معنی ہے جو آپ نے سمجھے۔ یہ ہے علامہ مرزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب جو ہے دیا۔ وذالک، اور وہ جو مراد ہے علی قیاس ما قال المتکلمون، اب دلیل نقل کر رہے ہیں کہ یہ جو مراد ہے ان کی، یہ اس قیاس کے اوپر ہے، علی قیاس ما، ان کے قیاس پر ہے۔ کس کے قیاس پر؟ قال المتکلمون، جو متکلمون نے کہا، جو متکلمین نے کہا، جو متکلمین نے کہا، یہ اس کے اوپر، اس کی مراد کا قیاس اس کے اوپر ہے جو متکلمین نے کلام کیا ہے۔ تو متکلمین نے کیا کلام کیا ہے کہ من ان مقدورات اللہ تعالی غیر متناہیۃ، کہ جو مقدورات باری تعالیٰ ہیں وہ غیر متناہی ہیں۔ یہ جو متکلمین نے کہا ہے کہ جو مقدورات باری تعالیٰ ہے وہ غیر متناہی ہے، تو ظاہری بات ہے خارج میں بالفعل، تو ظاہری بات ہے وہ تو محال ہے ان کا غیر متناہی ہونا، تو لہذا یہی معنی ہیں جو متکلمین نے مقدورات باری تعالیٰ کے لیے کہا ہے، یہی مراد ہے ان کے حکمہ کی اس کلام سے۔ تو یہ قیاس کر رہے ہیں مقدورات باری تعالیٰ کے پر متکلمین کے قول سے۔ تو آپ ارشاد فرما رہے ہیں وذالک، وہ جو مراد ہے ان کی علی قیاس ما، اس قیاس کے اوپر ہے، قال المتکلمون، جو متکلمین نے کہا ہے، من یہ کہ ان مقدورات اللہ تعالی غیر متناہیۃ، کہ مقدورات باری تعالی غیر متناہی ہیں۔ کیا مقصد غیر متناہی ہے کہ بالفعل مقصد نہیں غیر متناہی، وہ تو محال ہے بالفعل مخلوق کا غیر متناہی ہونا، ما اس کے ساتھ ان وجود ما لا یتناہی فی الخارج محال، اس کے ساتھ تحقیق وجود ما اس کا لا یتناہی فی الخارج، جو لا یتناہی ہے ان کا وجود خارج میں محال مطلق، یہ تو محال مطلق ہے کہ خارج میں چیز کا وجود ہو وہ غیر متناہی ہو، تو یہ مقدورات باری تعالیٰ کے خارج میں وجود کے متناہی کو تو مطلقاً محال ہے۔ عندهم المتکلمین کے نزدیک فَلَيْسَ مَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّ تَعْصِيرَ الْقُدْرَةِ لَا يَصِلُ إِلَى حَدٍّ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَتَجَاوَزَهُ، بَلْ كُلُّ مَرْتَبَةٍ يَصِلُ إِلَيْهَا تَعْصِيرُ الْقُدْرَةِ يُمْكِنُ وُصُولُهُ إِلَى مَرْتَبَةٍ أُخْرَى فَوْقَهَا كَمَا فِي لَا تَنَاهِي الْأَعْضَاءِ۔ آپ ارشاد فرما رہے ہیں فَلَيْسَ مَعْنَاهُ، پھر ان کے قول کا یہ معنی نہیں ہے الا مگر ان تاثیر القدرت، تحقیق جو قدرت کی تاثیر ہے، لا یصل نہیں پہنچتی الی حد ایسی حد پر، لا یمکن جو ناممکن ہو، ان یتجاوزہ اس سے تجاوز کرنا، بل کل مرتبہ، بلکہ ہر مرتبہ یصل الیہا پہنچتی ہے اس کی طرف، تاثیر القدرت، قدرت کی تاثیر، یمکن وصولہ کہ ممکن ہے اس کا وصول الی مرتبہ اخرى فوقها، دوسرے مرتبے تک جو اس کے اوپر ہے، کما فی لا تناہی الاعداد، جس طرح لا متناہی اعداد میں ہوتا ہے، جس طرح عدد کا اعتبار ہے، آپ کوئی سا بھی عدد یہ نہیں کہہ سکے اس وہ جو عدد ہے آخر کیوں بھی بالفرض عدد ہے، خارج میں تو غیر متناہی اس کا محال عدد کا ہونا، مگر جو عدد ہے وہ اس کی وہ غیر متناہی اعداد جو ہے، اعداد کوئی بھی عدد آپ لے لیں، اس سے اوپر آپ دوسرا عدد فرض کر سکتے ہیں، کوئی بھی آپ عدد لے لیں اس کے اوپر آپ پھر عدد اس کو تقسیم کو قبول کرے گا، فرضی تقسیم کو قبول کرے گا، عقلی تقسیم کو قبول کرے گا، خارج میں تو غیر متناہی نہیں ہوگا، مگر یہ سلسلہ اعداد میں جو ہے جس طرح اعداد میں لا متناہی سلسلہ چلتا جاتا ہے، تقسیم کو قبول کرتا ہے، اس طریقے سے متکلمین کے کلام کی یہ معنی، فلاسفہ کے کلام کی یہ معنی نہیں ہے کہ وہ بالفعل جو ہے اس چیز کو جو ہے وہ قائل ہے بالفعل اس کو وہ محال مانتا ہے۔
تو آپ کا یہ اعتراض فلاسفہ کے قول کو لے کے ہمارے اوپر کرنا یہ غلط ہے کہ جو جسم ہے وہ غیر متناہی تقسیم کو قبول کرتا ہے. جب جسم غیر متناہی تقسیم کو قبول کرتا ہے تو آپ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ وہ پھر جو ہے غیر متناہی مقدار کو بھی لازم آئے گا؟ یہ قول ہمارے اوپر کرنا آپ کا درست نہیں ہے. اس چیز کو لے کے جو ہم نے بیان کی تھی فلاسفہ کہہ رہے ہیں، ہم نے بیان کی تھی کیا چیز بیان کی تھی کہ اگر ہم جسم کو متصل واحد نہیں مانیں گے تو اجزائے غیر متناہی سے اس کا ترقی لازم آ جائے گا. جب اجزائے غیر متناہی سے اس کا ترقی لازم آئے گا تو یہ مستلزم ہوگا غیر متناہی مقدار کو بھی. اس چیز کو لے کر اس کے اوپر آپ کا یہ اعتراض کرنا ولا یتوہم، اس کا وہم نہ کیا جائے، یہ درست نہیں. یہ ہے آج کے درس کا خلاصہ. ایک بار پھر ہم عبارت کو پڑھ لیتے ہیں اور ترجمہ کر لیتے ہیں. امید ہے کہ اعتراض اور اس کا جواب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا يتوهم ان هذا القول منافق لما صرحوا به من ان الجسم قابل للانقسام الى غير النهايه، اذ ليس معنى كلامهم انه يمكن ان تخرج تلك الانقسامات الغير المتناهيه من القوه الى الفعل، بل المراد منه انه لا ينتهي في الانقسام الى حد يقف عنده ولا يقبل الانقسام بعده، وذلك على قياس ما قال المتكلمون من ان المقدورات الله تعالى غير متناهيه مع ان وجود ما لا يتناهي في الخارج محال مطلقا عندهم، فليس معناه الا ان تاثير القدره لا يصل الى حد لا يمكن ان يتجاوزه، بل كل مرتبه يصل اليها تاثير القدره يمكن وصوله الى مرتبه اخرى فوقها كما في لا تناهيه العادات. ترجمہ کر لیتے ہیں. اور نہ وہم کیا جائے. تحقیق یہ قول منافی ہے اس کی جس کی تصریح کی ہے فلاسفہ نے. کیا کہ تحقیق جسم جو تقسیم کو قبول کرنے والا ہے غیر نہایت تک، جبکہ نہیں ہے ان کے کلام کی معنی. تحقیق وہ ممکن ہے، وہ کہ ممکن ہے نکلنا ان انقسامات غیر متناہیہ کا قوت سے فعل کی طرف، بلکہ مراد اس سے تحقیق وہ نہیں منتہی ہوتا، وہ جسم نہیں منتہی ہوتا تقسیم میں ایسی حد پر کہ وہ ٹھہر جائے اس کے پاس اور نہ قبول کرے تقسیم کو اس کے پاس. اور وہ ان کے اس قیاس کے اوپر ہے جو متکلمین نے فرمایا کہ تحقیق جو متکلمین نے فرمایا مقدورات باری تعالیٰ میں سے کہ وہ غیر متناہیہ ہے، اس کے ساتھ کہ تحقیق وجود ان کا جو غیر متناہی ہے خارج میں محال ہے مطلقاً ان متکلمین کے نزدیک. پھر نہیں ہے ان کی معنی مگر کہ تحقیق قدرت کی تاثیر نہیں پہنچتی ایسی حد تک کہ ناممکن ہو سے تجاوز کرنا، بلکہ ہر مرتبہ پہنچتی ہے اس کی طرف قدرت کی تاثیر. ممکن ہے اس کا وصول دوسرے مرتبے تک اس کے اوپر ہوئے، جس طرح غیر متناہی عادات میں ہوتا ہے. امید ہے کہ آج کا درس آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے آپ ہمیں کمنٹس کر سکتے ہیں. ہمارے چینل کو آپ جو ہے سبسکرائب کریں، لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، بیل آئیکن کو اگر نہیں دبایا تو اس کو آپ پریس کر دیں، جس طرح بھی ہماری نئی ویڈیو آئے اور آپ تک وہ فوراً پہنچ جائے. انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ درس کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اس فقیر کو اجازت دیجیے. السلام